دیکھ رہے ہیں یہ اصل فیض ہے ہمارے مدرسے کے ناظم اعلیٰ جناب قاری ظہیر الدین صاحب قاسمی اور ہمارے مدرسے کے صدر محترم جناب حاجی ریاض احمد محمد طاہر مومن کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ان تمام کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ اے امیر کاروان علم و دانش مرحبا، اے امیر کاروان علم و دانش مرحبا، حق نے بخشی ہے تجھے کیا فکر و بینش مرحبا، رات دن تیری مسلسل سعی و کوشش مرحبا، رات دن تیری مسلسل سعی و کوشش مرحبا، معجزاً سینے میں تیرے غم کی سوزش مرحبا۔ اب میں درخواست کرتا ہوں اپنے مدرسے کے صدر محترم الحاج ریاض احمد محمد طاہر مومن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مدرسہ حاضہ کا سالانہ رپورٹ پیش فرمائیں۔ اسٹیج پر ہمارے مدرسے کے صدر محترم تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ و مسجد ارقم سالانہ تعلیمی رپورٹ برائے تعلیمی سال شوال 1440 ہجری تا شعبان 1443۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل صد احترام صدر جلسہ جناب حضرت مولانا رئیس احمد ندوی صاحب، قاضی شریعت دارالقضاء مسلم پرسنل لا بورڈ بھیونڈی، مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی و قاضی مطیع الرحمان صاحب، قاضی شریعت دارالقضاء مسلم پرسنل لا بورڈ بھیونڈی، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام و عمائدین شہر، معزز حاضرین کرام، اساتذہ کرام، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین عزت مآب ہماری مائیں اور بہنیں اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا پچھلا جلسہ 3 سال قبل 20 اپریل 2019 میں ہوا تھا۔ مارچ 2020 میں پورا ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کووڈ-19 یعنی کورونا کی نامی بیماری کی لپیٹ میں آ گئی۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، امتحانات کی تیاریاں جاری تھیں کہ لاک ڈاؤن کا اعلان ہو گیا اور تمام کاروبار اور تمام تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لاک ڈاؤن سے پہلے 4 شعبان 1441 ہجری کو ختم قرآن کی مجلس میں 7 طلباء نے حفظ قرآن کی تکمیل کی تھی۔ سال 1441 سال 1442 ہجری دونوں سال کورونا کی زیر اثر رہے۔ حکومت کی تمام پابندیوں کے ساتھ ساتھ حکومت کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے تمام احتیاطات کے ساتھ جیسے کہ ضروری فاصلہ وغیرہ ہے، تعلیم کا سلسلہ بھی احتیاط کے ساتھ جاری رہا۔ اساتذہ کرام نے تمام احتیاط کے ساتھ قربانیاں دیں اور تعلیم کے سلسلے کو منقطع نہیں ہونے دیا۔ اس دوران میں زیادہ مستفید ہونے والے محلے کے بچے رہے، جو آن لائن ہو یا آف لائن۔ جاری سال شوال 1442 ہجری تا شعبان 1443 میں مدرسہ ارقم میں مقیم تقریباً 58 طلباء اور بیرونی محلہ سے شریک ہونے والے 50 سے زائد طلباء شعبہ حفظ سے استفادہ حاصل کرتے رہے۔ 10-11 شعبان کو ہونے والے سالانہ امتحان میں 109 طلباء شریک امتحان رہے۔ 6 مارچ 2022 بروز اتوار تکمیل حفظ کی دعائیہ مجلس میں 9 طلباء نے تکمیل حفظ کی سعادت حاصل کی، جن کے نام اس طرح ہیں: حافظ محمد صدیق عبدالجلیل، حافظ محمد شمیم محمد شفیق، حافظ محمد عمران محمد شفیق، حافظ عبدالماجد محمد شاکر،
حافظ محمد اشفاق مشتاق احمد، حافظ محمد عارف تمنا، حافظ عبداللہ عقیل، حافظ محمد سمیر سجاد اور حافظ نصیر الدین۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مفتی فیاض احمد صاحب قاسمی صاحب نے قرآن پاک اور حفظ قرآن پاک کرنے والے طلباء کی فضیلت اور روز قیامت ان کے مرتبے اور مقام کی عظمت پر روشنی ڈالی اور بچوں اور ان کے والدین کو مبارکباد دی۔ 14 اور 15 مارچ 2022 کو سالانہ امتحانات کا انعقاد کیا گیا۔ امتحانات کے معیار کو قائم رکھنے کے لیے دیگر مدارس سے اساتذہ کرام کو دعوت دی گئی۔ شعبہ حفظ کے لیے قاری محمد شمسی صاحب و مولانا محمد خالد صاحب، مدرسہ مفتاح العلوم، حافظ فضیل احمد صاحب امام طیب مسجد، حافظ نفیس احمد صاحب مدرسہ نور اسلام، مولانا ارشد قاسمی مدرسہ سراج العلوم۔ شعبہ دور کے لیے قاری محمد فاروق صاحب، شعبہ قرأت و تجوید کے لیے قاری عبد الرحمن صاحب و قاری مصدق صاحب مدرسہ مفتاح العلوم۔ شعبہ مکتب حافظ وسیم احمد صاحب، مکتب ارکم فائن ٹچ۔ ہم ان تمام اساتذہ کرام کے بےحد مشکور اور ممنون ہیں جنہوں نے امتحانات کی مشقت کے ساتھ ہمیں مفید مشوروں سے نوازا بھی۔ سالانہ کھیل کود کا مقابلہ 26 جنوری 2022 کو طلباء تقریباً تمام بچوں نے حصہ لیا۔ 8 ٹیموں کے درمیان مقابلہ کرایا گیا اور فائنل جیتنے والی ٹیم کو یوم جمہوریہ ٹرافی دی گئی۔ یہ کرکٹ کا کھیل کا مقابلہ تھا۔ 20 فروری 2022 کو ذمہ داران اور اساتذہ کی میٹنگ منعقد کی گئی جس میں تعلیمی ترقی کا جائزہ لیا گیا اور سالانہ امتحانات کی تاریخ اور سالانہ اجلاس کے تعلق سے فیصلے کیے گئے۔ جیسا کہ ارکم مدرسے کی تاریخ رہی ہے کہ صرف دور مکمل کرنے والے طلباء کو ہی دستار کی فضیلت سے نوازا جاتا ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ سابقہ 2 سالوں میں دور کی تکمیل کرنے والے تمام طلباء کو دور کا امتحان لینے کے بعد مدرسہ ارکم کے اجلاس عام میں دستار کی فضیلت سے نوازا جائے گا۔ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اس طرح دور مکمل کرنے اور امتحان میں کامیاب ہونے والے طلباء کی تعداد 18 ہے، جن کے نام اس طرح ہیں۔ ایک طالب علم نہیں آ سکا، اس لیے یہاں پر ان کی تعداد 17 لکھی ہوئی ہے، جبکہ دور مکمل کرنے والوں کی تعداد 18 ہے۔ ان کے نام تو آپ ابھی سن چکے ہو، تو دوبارہ میں سمجھتا ہوں کوئی دوبارہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ حافظ عبداللہ عقیل جو کہ علومت اردو ہائی اسکول کے 10ویں کے فارغ ہیں، انہوں نے حفظ کی تکمیل کے ساتھ 12ویں کا امتحان بھی دیا ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور طالب علم ہے جنہوں نے اسکول کی تعلیم کے 10ویں اور 12ویں کے امتحانات دیے ہیں۔ مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ تقریباً 54-55 طلباء ایسے ہیں جو کہ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور مدرسہ ارکم میں شعبہ حفظ میں آ کر حفظ قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ مکتب کی تعلیم کے لیے مسجد ارکم میں فائن ٹچ مکتب بھی قائم ہے۔ لاک ڈاؤن کے وقت مسجد سے تعلیم کا سلسلہ منقطع رہا، اساتذہ گھروں سے تعلیم دیتے رہے۔ حالات بہتر ہونے کے بعد مسجد میں دسمبر 2021 جنوری 2022 میں طلباء و طالبات کو مسجد میں آنے کی اجازت دی گئی۔ 4 اساتذہ کی نگرانی میں 0 جماعت سے لے کر 9 جماعت تک طلباء و طالبات کی تعداد 422 ہے۔ 23 جماعتیں ہیں۔ وہ طلباء و طالبات جو مکتب کی فیس جو فائن ٹچ کی فیس نہیں دے سکتے، ان کے لیے بھی مسجد میں باقاعدہ ایک مکتب قائم ہے روایتی طور پر، جس میں بچوں سے کوئی بھی فیس نہیں لی جاتی۔ اس مکتب میں بھی طلباء و طالبات کی تعداد تقریباً 50 ہے۔ ان بچوں کے بھی امتحانات لیے گئے۔ بڑی لڑکیوں اور خواتین کے لیے علومت اردو انگلش اسکول میں بھی ایک مکتب فائن ٹچ کا قائم ہے، جس میں 3 اساتذہ ہیں اور 50 سے 60 طالبات دینی تعلیم سے استفادہ حاصل کر رہی ہیں۔ آج کے اس پروقار جلسے میں مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ شوال 1443 سے علومت اردو انگلش اسکول میں انشاءاللہ 5 سالہ عالمہ کورس کی ابتدا کی جائے گی۔ خواہش مند طالبات و خواتین اسکول آفس یا ذمہ دار اساتذہ سے رجوع ہوں۔ اللہ رب العزت اس مدرسے کو بھی بھرپور کامیابیوں سے سرفراز کریں۔ آمین۔ اس کا اعلان اس سے پہلے کہ 3 سال پہلے کیا گیا تھا اور حالات چونکہ مناسب نہیں تھے، لیکن اس وقت نہیں شروع کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ یہ
اس کو شروع کیا جائے گا انشاءاللہ۔ مسجد ارقم کا تعمیری کام جاری ہے۔ سال گزشتہ مسجد کے ہال کو اور کھڑکی کے دروازوں کو رنگ و روغن سے آراستہ کیا گیا۔ مسجد کو مکمل طور پر بارش کے اثرات سے محفوظ کرنے کے لیے چھت پر پترے کا شیڈ ڈالنا ضروری ہے۔ الحمدللہ یہ کام بھی شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ جلد ہی تکمیل پائے گا۔ حوض کی تعمیر کا کام بھی شروع کیا جائے گا۔ جہاں تک حساب کتاب و آمد و اخراجات کا تعلق ہے، کرونا کے زمانے میں تمام ذرائع محدود ہو گئے، پھر بھی الحمدللہ مدرسہ ارقم کا کام برابر چلتا رہا۔ مسجد کے اسٹاف کو بھی پوری تنخواہیں دی گئی۔ مدرسے کے اسٹاف کو کچھ تکالیف کو برداشت کرنا پڑی، لیکن گزشتہ کئی مہینوں سے تمام کام مکمل طور پر اچھا چل رہا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ رمضان کے مہینے سے تمام کام اور بہتر طریقے سے ہو سکے گا، اور انشاءاللہ آئندہ عید الفطر کے بعد شوال سے نئے داخلے دوبارہ اچھی تعداد میں لیے جا سکیں گے۔ جاری سال میں 2 اساتذہ قاری محمد شفیق احمد صاحب اور مولانا محمد طفیل صاحب کا اضافہ کیا گیا۔ مولانا محمد طفیل کے ذمے قرأت و تجوید کے علاوہ جمعہ کے دن بیان کرنے کی بھی ذمہ داری دی گئی ہے۔ گزشتہ جلسے 2000 جو اپریل میں ہوا تھا، اس کے بعد 24 جون 2019 کو ہمارے ایک ٹرسٹی ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب ایک طویل علالت کے بعد اس دار فانی سے دار جاویدانی کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، آمین۔ فی الحال عربی فارسی کے شعبے میں کوئی طالب علم نہیں ہے۔ مشورہ و منصوبہ یہ ہے کہ ایک جدید عالم کورس شروع کیا جائے جس میں عربی فارسی کے علاوہ انگریزی، کمپیوٹر اور جدید سائنس و دیگر علوم قرآن پاک و احادیث پاک کی روشنی میں پڑھائے جائیں۔ اس کام کے لیے وسیع منصوبہ بندی، سرمایہ اور قابل اساتذہ کی ضرورت ہے تاکہ وقت کی ضرورت بھی پوری ہو اور دور جدید میں قرآن پاک و احادیث پاک کی افادیت سمجھ میں آئے۔ آخر میں مدرسہ مسجد کے جملہ کاموں کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس ناچیز کو اس خدمت کے لیے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ جملہ کاموں کو حسن اور خوبی کے ساتھ قبول فرمائے، آمین۔ میں آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکر گزار ہوں، خاص طور پر امام مسجد، دونوں امام، مؤذن صاحب، تمام اساتذہ کرام، انتظامیہ کے اراکین، ابوالجیز مٹرو صاحب، سراج طاہر صاحب، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب، سلیم احمد فیاض احمد صاحب، مفتی لہیق احمد صاحب، مفتی منصور احمد صاحب، ریحان بھائی، فیاض الدین ملا ایف ٹی صاحب، احسان عبدالقادر صاحب، محمد کلیم سیٹھ صاحب، سرفراز سیٹھ صاحب، منہاج فقیر محمد صاحب، انجینئر محمد عاطف اور محمد سعد طاہر صاحبان، محمد علی اقبال، ان کے علاوہ وہ تمام حضرات و خواتین جو اپنے خاموش تعاون اور پرسوز دعاؤں میں مدرسے و مسجد کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام افراد کو اور ان کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں سب کے سب کو اپنی شان کے شایان اجر عظیم سے نوازے، آمین۔ اور خصوصی طور پر آج کے اس بابرکت جلسے میں امت مسلمہ کے حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کا فیصلہ فرمائے، آمین۔ تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی عزت و آبرو و غیرت و اہمیت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔